اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی، میں میر کی ہمراز ہوں، غالب کی سہیلی۔ دکن کے ولی نے مجھے گود میں کھلایا، سودا کے قصیدوں نے میرا حسن بڑھایا۔ ہے میر کی عظمت کہ مجھے چلنا سکھایا، میں داغ کے آنگن میں کھلی بن کے چمیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ غالب نے بلندی کا سفر مجھ کو سکھایا، حالی نے مروت کا سبق یاد دلایا۔ اقبال نے آئینہ حق مجھ کو دکھایا، مومن نے سجائی میرے خوابوں کی حویلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ ہے ذوق کی عظمت کے دیے مجھ کو سہارے، چک بست کی الفت نے میرے خواب سنوارے۔ فانی نے سجائے میرے پلکوں پہ ستارے، اکبر نے رچائی میری بے رنگ ہتھیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ کیوں مجھ کو بناتے ہو تعصب کا نشانہ، میں نے تو کبھی خود کو مسلمان نہیں مانا۔ دیکھا تھا کبھی میں نے بھی خوشیوں کا زمانہ، اپنے ہی وطن میں ہوں مگر آج اکیلی۔ اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی پہیلی۔ السلام علیکم، میرا نام مریم نوید ہے اور میں سٹی اسکول میں اے لیولز کی طالبہ ہوں، اور ساتھ ساتھ میں اپنے احباب اور جونیئرز کے لیے اردو اور انگلش کی استانی بھی ہوں، اور ان دونوں زبانوں میں سے اردو نے ہی سب سے زیادہ میرا ساتھ دیا ہے۔ اس میں میری اسکالرشپ برقرار رکھنا، مجھے تقریری مقابلوں میں ایک اعزاز سے نوازنا، مجھے میرے کمزور لمحات میں ایک سکون کا باعث بننا، اور خاص طور پر مجھے ایک راہ فراہم کرنا، شاید ایک خوابوں کی راہ، ضیاء محی الدین جیسا کریئر اور ایک آئیڈیل فراہم کرنا۔ اردو نے میرے جذبات، احساسات، تفکرات کو پہلے جلا بخشی، پھر ایک انداز بیاں دیا اور الفاظ دیے، وہ الفاظ اور انداز بیاں جو انگریزی جیسی زبان دے ہی نہیں سکتی۔ ان انگلش اٹس جسٹ آئی لائک ریڈنگ بکس، اردو میں یہ بھی سننے کو اچھا لگتا ہے کہ مجھے کتاب بینی سے انسیت ہے۔ بھری محفلوں میں اردو نے اپنا نام میرے نام سے جوڑا ہے، اور یہ میرے لیے ایک اعزاز سے کم کی بات نہیں ہے۔ مجھے اچھا لگتا ہے جب کوئی مجھے میری اردو سے آشنائی پہ یاد رکھتا ہے۔ وہ اردو کا مسافر ہے، یہی پہچان ہے اس کی، جدھر سے بھی گزرتا ہے سلیقہ چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ ایسی زبان جس نے ہمیں ہماری پہچان دی ہے، ہم اسے بولتے ہوئے کمتر محسوس کرتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید انگریزی نے ہمیں ہمارا سٹینڈرڈ دیا ہے، حالانکہ یورپ یا چائنا، جاپان، سعودی عربیہ جیسے ممالک میں کوئی انگریزی کو کھاتے میں بھی نہیں لاتا۔ کیا ان کا کوئی سٹینڈرڈ نہیں ہے یا ان کی کوئی پہچان نہیں ہے؟ میں ایک دن اپنے گھر تھی اور ایک بچے نے اپنی ماں کو پکارا اور کہنے لگا، امی ٹیپ میں واٹر نہیں آ رہا۔ مجھے ہنسی تو آئی، لیکن پھر مجھے دکھ ہوا کہ یہ میری زبان کا مستقبل ہے، یہ اردو کا مستقبل ہے۔ میرے بچوں میں ساری عادتیں موجود ہیں میری، تو ان بد نصیبوں کو کیوں نہ اردو زبان آئی؟ تو میں نے ایک چھوٹا سا آغاز لیا ہے جس کا نام ہے قوت۔ یہ سائیکالوجی اور اردو کو آپس میں لے کے چل رہی ہے، جیسے مینٹل ہیلتھ اور اقبالیات کو۔ مینٹل ہیلتھ ہمارے نوجوانوں میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اسپیشلی اسٹوڈنٹس میں۔ کبھی پڑھائی کا دباؤ، کبھی گھر والوں سے کسی ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، بچپن سے وہ ADHD کا شکار ہوتے ہیں، کبھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اور وہ ایک دو سال کے اندر وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے اندر سے نکلنا، اس کو سولو کرنا، یہ پوری طرح سے ہمارے اوپر انحصار کرتا ہے کہ ہم کیسے اس کو لے کے چلتے ہیں۔ اب اس میں اقبالیات ایسے جڑتی ہیں یا اردو ایسے جڑتی ہے کہ اقبال کا فلسفہ خودی جو اس سارے پروسیس کی، اس سارے آرگنائزیشن کی ایک بیس بناتا ہے۔ اقبال نے ایک شعر ایک بہت ڈسپوائنٹمنٹ میں عرض کیا تھا جوانوں کے بارے میں کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، جو کہ بتاتے ہیں کہ ایک طرف ڈسپوائنٹڈ ہیں کہ نوجوان کچھ بھی نہیں کر رہے جتنا ان کو کرنا چاہیے، وہ ان کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر رہے، اور دوسری طرف وہ اپنی ایک امید دکھاتے ہیں کہ مجھے ابھی ان سے امید ہے، کہ وہ اپنے نوجوانوں کو کبھی عقابی روح سے تشبیہ دیتے ہیں، کبھی شاہین سے تشبیہ دیتے ہیں کہ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا،
تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. You have so much more to conquer. You have so much more in front of you کہ this is not where you're stopping. تم شاہین ہو. وہ اپنی ایک امید دکھا رہے ہیں نوجوانوں میں سے. اور ابھی مجھے اپنے حالات دیکھ کے یا اپنے احباب کے حالات دیکھ کے مجھے ایک ڈسپوائنٹمنٹ سی ہوتی ہے کہ کیا ہم ان امیدوں پہ پورا اتر رہے ہیں. تو قوت پرسنالٹی بلڈنگ پہ ڈپینڈنٹ ہے. ہم نے پہلے پرسنالٹی بلڈنگ کے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے, آن لائن ایکسپیریمنٹس کیے, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آغاز کیا. جیسے ایک چھوٹی سی چیز ہے کہ ہم نے دن کے 30 منٹ جو ہیں, آدھا گھنٹہ جو ہے, ہم نے اپنا فون, اپنی ساری ڈسٹریکشنز, کھانا پینا سب چھوڑ کے ایک کاغذ اور قلم کے ساتھ بیٹھنا ہے. ہمارا دماغ کیا جو مرضی سوچے, کوئی آئیڈیا سوچے, کوئی رینٹ کرے, کچھ بھی سوچے, ہم نے وہ لکھنا ہے. آہستہ آہستہ وہ نیگیٹو سوچوں سے جو بھرا ہوا پیپر ہوگا, جو اسکربلنگ سے بھرا ہوا پیپر ہوگا, کچھ دن بعد, کچھ ہفتوں بعد, کچھ مہینوں بعد, یہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک چینج نظر آئے گا. وہ آئیڈیاز سے بھرنا شروع ہو جائے گا, وہ کچھ تفکرات سے بھرنا شروع ہو جائے گا, کچھ ایکسٹراڈنری آئیڈیاز. اور ہم نے جب یہ ایکسپیریمنٹ کیا تو وی ور ناٹ ویری ہوپ فل کہ یہ بہت اچھا آئے گا, کیونکہ بہت سارے ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے دے ور ناٹ کنسسٹنٹ. کبھی کسی نے ہفتے میں 2 دفعہ کر لیا, کبھی ہفتے میں 3 دفعہ کر لیا. وی ور ناٹ ویری ہوپ فل. لیکن اینڈ میں وہ جب جا کے کچھ مہینوں بعد ان کو فیل ہوا کہ اچھا دیر از سم پروگریس, ہمیں اچھا لگتا ہے یہ ٹائم اسپینڈ کرنا, تو دے اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ مور آفٹن. پھر اس کے بعد آخری ہفتوں میں آ کے جب ایکسپیریمنٹ اینڈ ہونے والا تھا, انہوں نے کنسسٹنٹلی یہ کیا اینڈ دیئر مائنڈ واز سارٹیڈ آؤٹ. اس کو ہم جرنلنگ سے ملا سکتے ہیں. تو ہم نے کچھ ایسے پروڈکٹس ڈیولپ کیے ہیں قوت میں جو ہر مینٹل النس کے لیے ڈفرینٹ ہیں. دے آر ویری اسپیسیفک ٹو ایوری مینٹل النس. فار انسٹنس ADHD کا ایک جرنل ہے, پھر ڈپریشن کا ایک جرنل ہے, انزائٹی کا ایک جرنل ہے, اور جو مزید آپ کو مینٹل النسز ہیں ان کی ڈفرینٹ جرنلز ہیں. وی آر اسٹل ان دا پروسیس, لیکن وی آر کریٹنگ دیم. وی ہیو سائیکالوجسٹس آن بورڈ, بٹ وی آلسو ہیو people who study philosophies, people who study اقبالیات. We have them on board تاکہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ ادب میں ہسٹری بھی چھپی ہوئی ہے, ادب میں سائیکالوجی بھی چھپی ہوئی ہے, ادب میں ہمارے آداب بھی چھپے ہوئے ہیں. وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے, ایسی بولی وہی بولے جسے اردو آئے. اردو ہماری زبان ہے, ہماری مادری زبان ہے, ہمارے دل کی آواز ہے. ہم جب سوچتے ہیں ہم اردو میں سوچتے ہیں, پھر ہماری زبان پہ انگریزی آتی ہے. اور میں نہیں چاہتی کہ اردو اس طرح سے اردو ایسے مرتی جائے, ایسے ڈیگریڈ ہوتی جائے. ادب از ناٹ اونلی غالب کی عاشقانہ شاعری, اٹ از سو مچ مور دین دیٹ. اٹ ہیز انیشیٹڈ پولیٹیکل موومنٹس انیشلی پاکستان میں. جیسے شعر ہے کہ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا, وچ ڈسکرائبس کہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ عشق معشوقی ان ادب, اٹس سو مچ مور دین دیٹ. دا موومنٹس, یہ جو اشعار تھے, دس واز اباؤٹ کہ دیر از سو مچ مور ان لائف. تو دیئر فار ادب از سائیکالوجی, ادب از ہسٹری, ادب از پولیٹیکل موومنٹس, ادب از ہماری پہچان, ادب از آداب.